درود شریف نہ پڑھنے کے جو نقصانات ہیں اس کے حوالے سے بھی کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی ہم نے نماز پڑھ لی، نماز میں درود ہو گیا. یہ بھی بڑا ایک لوگوں کو بزوں میں خود یہ بات کہی جاتی ہے نماز پڑھ لی درود ہو گیا، اب کیا اس کے لیے الگ سے سلام پڑھا جائے. یہ فرمائیے گا کہ درود نہ پڑھنے کے جو نقصانات ہیں کچھ فرمائیے. دیکھیں درود پاک پڑھنے کی اتنی فضیلت اور ترغیب آئی ہے احادیث مبارکہ کے اندر کہ کوئی بھی شخص جو صاحب ایمان ہے وہ یہ نہیں کر سکتا کہ وہ درود پاک سے احتراز کرے یا اس میں بخل کرے. بالکل. تو درود پاک کے بارے میں ایک حدیث پاک آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ حسرت وہ لوگ کریں گے کہ جو کسی مجلس میں جمع ہوئے اور وہاں نہ اللہ کا ذکر ہوا نہ مجھ پر درود بھیجا گیا. اگر کسی مجلس میں ملے اور آقا علیہ السلام پر درود نہیں بھیجا گیا تو فرمایا وہ مجلس قیامت کے دن فرمایا وبال ہوگی. پھر فرمایا کہ وہ حسرت بنے گی اور لوگ آرزو کریں گے کہ کاش ہم نے اس مجلس میں جب جمع ہوئے تھے 2-4 لوگ تو آقا علیہ السلام پر درود پاک پڑھا ہوتا. ایسے ہی جو شخص آقا علیہ السلام پر درود پاک اگر نہیں پڑھتا، اس میں بخل کرتا ہے، اس کی طبیعت میں بخل ہے یا لاپرواہی ہے یا وہ اس طرف متوجہ نہیں ہوا اور اس سے غافل ہے، تو اس کے لیے محرومی ہی محرومی ہے. پہلی بات تو یہ کہ وہ اس فضیلت سے محروم ہو گیا جو اللہ رب العزت نے درود پڑھنے والوں کے لیے رکھی. بے شک درود پڑھنے والوں کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے اللہ اس پر درود بھیجتا ہے. اللہ. تو جس نے حضور پر درود نہیں بھیجا تو وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا. صلاۃ کی صورت میں جو رحمت اس پر نازل ہونی تھی وہ اس سے محروم ہوا. پھر اسی طرح درود کے جتنی برکات ہیں کہ 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 درجات بلند ہوئے، 10 گناہ معاف ہوئے، تو وہ اس تمام سے بھی محروم ہو گیا. اور پھر جو آقا علیہ السلام نے اس کی فضیلت میں فرمایا کہ جب کوئی دعا سے اول و آخر اگر درود پاک نہیں پڑھتا تو اس کی دعا ہی حجاب میں رہتی ہے، وہ اللہ رب العزت کے حضور قبولیت کا درجہ نہیں پا سکتی. تو اگر کوئی درود نہیں پڑھتا تو اس کی دعا قبولیت سے محروم ہو سکتی. اچھا یہ اعتراض کیا جاتا ہے جناب ہماری جو دعا قبول نہیں ہوتی، ہم دعا مانگتے رہتے ہیں، دعا قبول نہیں ہوتی، تو اگر دعا میں درود شامل ہوگا تو پھر وہ دعا جو ہے اس کے مستجاب ہونے کے بہت امکانات بڑھ جائیں گے. ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے تو مفتی صاحب انشاءاللہ مزید ارشاد فرمائیں گے اپنے کلمات. ہمارے ساتھ رہیے گا. جناب درود نہ پڑھنے کے، درود شریف نہ پڑھنے کے نقصانات، ہمیں چاہیے کہ ہم جب درود کہیں تو درود شریف کہا کریں، چونکہ یہ حضور کی بارگاہ میں پیش کیا جا رہا ہے. اس کا ایک اپنا پروٹوکول ہے، اس کی اپنی تعظیم ہے، تقدیس ہے، اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے جی درود شریف نہ پڑھنے کے نقصانات پر بات فرمائیں. جی اگر کوئی شخص درود پاک نہیں پڑھتا تو میں تو یس کروں گا کہ اسے چاہیے کہ وہ اپنے ایمان کے اوپر غور کرے کہ اس کے پڑھنے میں رکاوٹ کیا آ رہی ہے. اگر تو وہ اسے غیر ضروری سمجھتا ہے تو بھی یہ دین کی تعلیمات کے خلاف ہے، اور اگر وہ اسے باعث اجر و ثواب نہیں سمجھتا تب بھی یہ قرآن اور حدیث کی تعلیمات کے خلاف ہے. اور اگر اسے آقا علیہ السلام کی ذات سے وہ محبت نہیں جو اس سے درود پڑھوائے تب بھی آقا علیہ السلام کی ذات سے محبت کا کم ہونا یہ قرآن اور حدیث کی تعلیمات کے خلاف ہے. لہٰذا اگر کوئی شخص جان بوجھ کر ارادتاً درود پاک کم پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا ہے تو اسے تو اس اینگل سے غور کرنے کی ضرورت ہے. دوسرے وہ لوگ ہیں جو لا علمی اور بے خبری کے اندر غافل ہیں کہ انہوں نے کبھی ان چیزوں کو غور نہیں کیا یا ان کو اویئرنس نہیں، اور انہوں نے کبھی پڑھا نہیں کہ درود پاک کتنا ضروری ہے، پڑھنا چاہیے اور اس کے فضائل کیا ہیں، اس کی ترغیب کتنا آئی ہے. تو جو شخص بے خبر ہے، لا علم ہے اس چیز سے، تو وہ ایسے سمجھیں بہت بڑے خیر کے سر چشمے سے لا علم ہے. یہ اتنا بڑا خیر کا سر چشمہ ہے درود پاک کہ ایک صحابی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض احکام اور عبادات کے بعد میرے پاس جو وقت بچتا ہے میں اس کے 4 حصے کرتا ہوں. ایک حصے میں درود پاک پڑھتا ہوں اور باقی 3 حصے دیگر اذکار، وظائف اور عبادات. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے، ہو سکے تو اور بڑھا دو. پھر اس نے 50-50 کر لیا. پھر حاضر ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میرے پاس جو فرض عبادات کے بعد وقت بچتا ہے میں وہ آدھا درود پاک پر صرف کرتا ہوں
تو آقا علیہ السلام نے سن کے دعا بھی دی، تحسین بھی فرمائی، پھر فرمایا اور بڑھا دو، تو اس نے 3 حصے، پھر اس نے آخری بار آیا تو اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب فرض عبادات کے بعد میرے پاس جو وقت بچتا ہے میں سارا درود پاک ہی پڑھتا ہوں۔ واہ واہ۔ تو آقا علیہ السلام اتنے خوش ہوئے اور اس کے لیے دعا فرمائی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس عبادت کو حدیث میں اتنا بڑا درجہ دیا گیا ہو تو جو شخص اس کی طرف غیر متوجہ ہے تو وہ بہت بڑی سعادت سے محروم ہے، اور آقا علیہ السلام نے ایسے شخص کو بدبخت فرمایا، شقی، یہ کلمات ہے حدیث پاک کے اندر کہ وہ شقی اور بدبخت ہے جس کے سامنے میرا نام مبارک لیا گیا اور اس نے مجھ پر درود پاک نہیں پڑھا۔ تو آقا علیہ السلام پر درود پاک نہ پڑھنا یہ شقاوت ہے، بدبختی ہے، خیر سے محرومی ہے، اجر سے محرومی ہے، اور اگر وہ ارادتاً ایسا کر رہا ہے تو پھر تو اس کے ایمان کی کمزوری ہے جس کی ہر حال میں جس کا مداوع کرنا ضروری ہے۔ بلا شبہ یہ بہت بڑی بدبختی ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی محرومی ہے، اور یہ بہت ہی بڑی محرومی کہ جس کے سامنے یہ بات موجود ہو کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے روز مجھ سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود بھیجا ہوگا، تو وہ تو ایسا عالم ہوگا کہ جہاں پر سرکار علیہ السلام کی رحمت کا سایہ، شفاعت کی امید ہر امتی رکھتا ہوگا۔ ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQ-TV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے۔